اقرأوا القرآن لكتاب الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق اللہ العظیم. کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کافر بھی انسان ہے اور مسلمان بھی انسان ہے، لیکن ان میں سے ایک دوزخ کو جاتا ہے اور ایک جنت کو جاتا ہے. عجیب بات ہے، ہیں یہ دونوں انسان، تو ان میں سے ایک جنتی کیوں بن جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا کیوں بن جاتا ہے، نعمتوں میں کیوں چلا جاتا ہے، اور دوسرا اللہ کا مغضوب کیوں بن جاتا ہے، اللہ کا غصہ کیوں ہوتا ہے اس پر، اللہ اسے جہنم میں کیوں پھینکتے ہیں. اس کا جواب ہم نے کل پڑھا تھا. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی توحید پر 2 دلیلیں دی تھی کہ میں وحدہ لا شریک ہوں. چلو تم بات دلیلوں سے مانتے ہو نا، تو 2 دلیلیں سن لو. میں اس لیے وحدہ لا شریک ہوں. ایک تو یہ میں اس لیے وحدہ لا شریک ہوں کہ ساری عزتیں میری ہیں، جتنی عزتیں ہیں وہ سب کی سب میری ہیں. تو سب کی سب عزتیں جب میری ہیں تو پھر میں اس بات کے لائق اور قابل ہوں نا کہ سجدہ مجھے کیا جائے. معبود ہوں میں، پھر سجدہ مجھے کرو نا جب عزتیں میری ہیں. ایک دلیل یہ تھی اور بڑی مضبوط اور واضح دلیل ہے یہ. اور دوسری دلیل اللہ نے یہ دی کہ اللہ وحدہ لا شریک اس لیے ہے، وہ معبود یکتا اس لیے ہے کہ اسے اپنی مخلوق کے سارے احوال کا علم ہے، ان سے واقف ہے، باخبر ہے. اسے پتہ ہے کہ کون کتنا جیے گا، کون کتنا مرے گا، کس کو کیا ملنا ہے، کس کو کیا ملنا ہے، اس کی زندگی میں کیا کیا انقلابات ہونے ہیں. اللہ کو سب کے بارے میں پوری کی پوری معلومات ہیں. تو جس کو اپنی مخلوق کے بارے میں اس قدر معلومات ہوں کہ یہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کہاں رہے گا، کتنی عمر ہوگی، کب مرے گا، تو وہ اس بات کے لائق ہے نا کہ پھر بندہ بندگی بھی اسی رب کی کرے. 2 دلیلیں تھیں. تو آج کے سبق میں پھر وہی تسلسل ہے. ایک توحید ہے، اللہ کی توحید پر ایک دلیل ہے، تیسری دلیل. اور پہلی بات یہ ہے آج کے سبق کی کہ اللہ نے کل کے سبق میں وہ جو لوگوں کا اعتراض تھا نا کہ جب انسان کافر بھی ہے اور مسلمان بھی ہے تو پھر ایک جنت میں جاتا ہے، ایک دوزخ میں جاتا ہے، تو یہ کیوں؟ تو اللہ نے اس پر ایک اور مثال دی ہے، اور حصی مثال دنیا سے مثال دی ہے کہ یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے اس طرح. چلو دنیا میں تمہارے رہن سہن میں سے ہم تمہیں ایک مثال دیتے ہیں کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ 2 ایک جیسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کی خاصیات مختلف ہوتی ہیں.
تو ہوتا ہے. دیکھیں انسان بھی مسلمان بھی انسان ہے, کافر بھی انسان ہے, لیکن ان کے اعمال جدا جدا ہیں, تبدیل ہیں, اس لیے ان کے ٹھکانے تبدیل ہیں. ایک دوزخ میں جاتا ہے, ایک جنت میں جاتا ہے. تو چلو دنیا میں بھی ہمیں اس کی مثال دیتے ہیں کہ چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی صفات کی اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں. کون سی ہے وہ مثال؟ اللہ نے پہلی مثال دی ہے سمندروں کی, پانیوں کی, کہ دیکھو دنیا میں دو طرح کے سمندر ہیں. ایک سمندر ہے میٹھا خوشگوار, جسے آدمی پیتا ہے اس کا پانی ہضمے دار ہوتا ہے, بغیر کسی تکلیف کے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے, جس طرح کا پانی میں اور آپ پیتے ہیں الحمدللہ. اور دوسرا پانی ہے دنیا میں ایسا کہ جو کڑوا ہے, نمکین ہے, جس کو کوئی آدمی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا. مچھلیاں دونوں میں ہیں. تو اب تم یہ بتاؤ کہ دیکھو ہونے میں تو پانی ہے دونوں نا, لیکن ایک ہے میٹھا ایک ہے کڑوا. یہ بھی تو ہونے میں انسان ہیں, ایک ہے مسلمان ایک ہے کافر, ایک ہے نافرمان ایک ہے فرما بردار. جو فرما بردار ہے اس کو ہم جنت میں بھیجتے ہیں. جس طرح جو پانی میٹھا ہوتا ہے اس کو آپ پیتے ہو, اور جو پانی کڑوا ہوتا ہے نمکین ہوتا ہے اس کو آپ چھوڑ دیتے ہو. اس لیے جو ہمارا نافرمان ہے اس کو ہم دوزخ میں پھینک دیتے ہیں. یہ ایک مثال ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے تیسری دلیل دی ہے. اللہ فرماتے ہیں وما, اور نہیں ہے, یستوی برابر, برابر نہیں ہے. کیا برابر نہیں؟ البحران, دو سمندر, پانی ہے لیکن برابر نہیں ہے. کون سے ہیں وہ سمندر؟ ھذا عذب, ایک ان میں سے یہ ہے, ھذا یہ, عذب میٹھا, فرات, اور اس کا جو پانی ہے یہ خوشگوار ہے, میٹھا بھی ہے اور آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے. سائغ شرابہ, اور آسانی سے گلے سے اتر جاتا ہے. سائغ, آسانی سے تمہارے حلق سے نیچے ہو جاتا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, تمہیں کڑواہٹ محسوس نہیں ہوتی, تمہیں وہ نمکین نہیں لگتا. سائغ, آسانی سے اترتا ہے تمہارے گلے سے. شرابہ, اس کا پینا, تم پیتے ہو مزے سے اتر جاتا ہے نیچے. وہذا, جبکہ یہ دوسرا پانی, دوسرا سمندر, ملح اجاج, وہ کڑوا ہے اور نمکین ہے, وہ آسانی سے گلے سے نیچے نہیں اتر سکتا. پھر وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ, اور ہر سمندر سے, تأکلون, تم کھاتے ہو. کیا چیز؟ لحمن طریا, تازہ گوشت. سمندر سے تازہ گوشت کیا ہوتا ہے؟ مچھلی ہوتی ہے. مچھلیاں تم کھاتے ہو. تو اس لیے جو مچھلیاں ہوتی ہیں ان کو ذبح نہیں کیا جاتا نا, ان کو بغیر ذبح کیے یہ تازہ گوشت ہے. اور یہ جتنی آدمی جلدی پکڑے اس کو اور جتنا جلدی کھائے یہ اتنا زیادہ تازہ ہے. اس لیے حکماں نے لکھا ہے جو مچھلی پرانی ہو جائے تو اسے اگر آدمی کھائے تو یہ فائدے کے بجائے نقصان دیتی ہے. اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں لحمن طرین, یہ ایسا گوشت ہے, ایسی ڈش ہے کہ اسے جیسے ہی پکڑو ویسے ہی کھاؤ. جتنا زیادہ وقت اس پہ گزرے گا اتنی زیادہ یہ خراب ہوتی جائے گی اور اس کے فائدے ختم ہوتے رہیں گے. ہاں وہ ایک اور مچھلی ہے. دیکھیں مچھلی دو قسم کی ہوتی ہے نا. ایک مچھلی یہ ہے کہ آپ نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے باہر چھوڑا اور یہ مر گئی تڑپ تڑپ کے, یہ حلال ہے. ایک مچھلی وہ ہے کہ جو خود مرے اور وہ سمندر کی سطح پہ آ جائے اوپر الٹی ہو کے, اس کو سمک طافی کہتے ہیں. یہ مچھلی جائز نہیں, یہ حرام ہے, ورنہ ساری مچھلیاں جائز ہیں. سمندر کے, ہاں ٹھیک تھا, اپنی موت جو مر جائے نا وہاں پہ. اور مچھلی کا مرنا کیا, اسے پانی سے باہر نکالو مر جاتی. تأکلون لحما طریا, ومن کل, اور ہر سمندر سے, تأکلون, تم کھاتے ہو, لحما طریا, تازہ گوشت, وتستخرجون, اور نکالتے ہو تم اس سمندر سے, حلیتن, زیورات, موتی, ہیرے, جواہر. کیوں؟ تلبسونہا, جس کو تم پہنتے ہو. اور یہ جو ہیرے ہیں
موتی ہیں، جواہر ہیں، ان کو مرد پہن سکتا ہے، رکھ بھی سکتا ہے اپنے پاس، اور اس کا لاکٹ بنا کے، ہار بنا کے، انگوٹھی بنا کے پہن بھی سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ میں ایک طرف ریشم لیا، ریشم، اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے سونا لیا۔ آپ نے فرمایا اتدرون ماذا، اے میرے صحابہ تم سمجھتے ہو کیا چیز ہے، تمہیں پتہ ہے یہ کیا چیزیں ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ ایک یہ ریشم ہے جی، اور یہ سونا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے مردوں پر ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا ہے، حرام ہے، یہ سونا بھی حرام ہے اور ریشم بھی حرام ہے۔ سونا اتنا حرام ہے کہ اگر یہ معمولی کوئی ماشا بھی ہو، چھوٹی سے چھوٹی مقدار اس کی پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، وہ بھی ہو نا، پھر بھی حرام ہے یہ سونا، اس کی انگوٹھی بھی آپ نہیں بنا سکتے، مرد کے لیے حرام ہے۔ ہاں ویسے اگر کسی کی ناک کٹ جائے تو وہ سونے کی ناک لگوا سکتا ہے، اور اس میں وجہ یہ ہے کہ یہ جو سونا ہے اس کی خاصیت ہے، اس میں بدبو نہیں ہوتی، بو پیدا نہیں ہوتی، اس لیے اس کی پرانے زمانے میں لوگ اپنی ناکیں بنوا لیتے تھے اس سے، اور اگر کسی کا دانت ٹوٹ جائے سونے کا دانت لگوا سکتا ہے، جائز ہے۔ زیور کے طور پر یہ نہیں پہن سکتا، سونا حرام ہے، حرام اس طرح حرام ہے کہ جس طرح خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے، مرد کے لیے اس طرح حرام ہے۔ اور یہ جو جواہر ہیں، ہیرے ہیں، موتی ہیں، ان کو پہن سکتا ہے، اور ان پر عجیب بات یہ ہے ان پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی جواہر، ہیرے، موتی، یہ پتھر قیمتی، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بخیل قسم کے مالدار ہوتے ہیں نا، تو یہ ہیرے لے کے رکھتے ہیں اپنے پاس، جواہر رکھتے ہیں کہ چلو زکوٰۃ بھی نہیں ہے اور مالدار بھی رہیں گے ہم۔ تو بس لاجک یہی ہے سب سے بڑی، دیکھیں حلال اور حرام میں سب سے بڑی لاجک اور دلیل یہ ہے کہ پیغمبر نے جو کہہ دیا، اور پیغمبر کے خدا نے جو کہہ دیا، اللہ اور رسول نے کہہ دیا یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی علاج، عقل سے آدمی کسی چیز کو پرکھ نہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ وہ بظاہر تو اچھی ہوتی ہیں لیکن آدمی کے لیے حرام ہے، شریعت نے کہا ہے حرام ہے۔ اس میں سب سے بڑی لاجک یہی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا اور رسول نے کہہ دیا، اس لیے یہ حرام اور حلال کے اختیار، کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی چیز کو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے۔ آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے سورہ تحریم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا، شہد نہیں پیوں گا، ایک خاص واقعہ ہے انشاءاللہ وہ پڑھ لیں گے۔ تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ کے بعد میں شہد کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، پیوں گا بھی نہیں۔ فوراً قرآن نازل ہوا، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، تم کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے اوپر حلال کر دی ہے۔ تو کسی حلال چیز کو حرام کرنے کا اختیار اللہ کی اجازت کے بغیر نبی کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ تو اس میں سب سے بڑی لاجک یہی ہے کہ اللہ اور رسول جس چیز کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول، تو وہ حلال ہوتی ہے، اور جس کے بارے میں حرام کہتے ہیں وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ ورنہ آدمی اپنے اوپر کوئی چیز حلال حرام نہیں کر سکتے۔ یہ جو پیر صاحب کہتا ہے اور فلاں کہتا ہے، ہاں مولوی صاحب نے کہا کہ یہ چیز تمہارے اوپر حرام ہے، یا خود آدمی کہہ دے کہ یہ چیز میرے اوپر حرام ہے، حرام نہیں ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ، اور ہر وہ چیز سمندر سے، تأکلون تم کھاتے ہو، لحمن طریا تازہ گوشت، وتستخرجون حلیۃ، اور نکالتے ہو تم زیور، تلبسونہا جس کو تم پہنتے ہو، جس کو تم پہنتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ پتہ ہے تمہیں یہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ یہ ایک ہاتھ میں ریشم ہے اور دوسرے ہاتھ میں حضرت آپ کے سونا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میری امت کے مردوں پر اللہ نے حرام کر دیے ہیں اور عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ اور ریشم اتنا جائز ہے مرد کے لیے کہ وہ اگر کپڑے بنا لے، عمدہ کپڑے ہوں تو اس کے سائڈ پہ لگا دے، کوئی سلائی کر دے اس ریشم کی تار کے ساتھ، یا جھالر وغیرہ لگا دے، یہ جس طرح یہ چیزیں، تو اتنا جائز ہے۔ یہ کوئی پیس لگا دے، واسکٹ، اس نے اگر بڑا اعلیٰ کپڑا ہے اس میں واسکٹ میں یہ جو وہ رکھتے ہیں، ہاں کیا چیز،
رومال ددی سنو مشتا بس باہر ہاں درے گٹے رومال. تو اس کو آدمی اتنا ٹکڑا وغیرہ رکھ سکتے, زیادہ حرام ہے یہ. لیکن آج کل یہ ہے کہ شادیوں میں ایک رواج بن گیا ہے, جو دولہا ہوتا ہے اس کو لوگ سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں. دل تم داخل رکھ کے اذا فضول کر دی پسے پیسے ور کے واللہ کرا. ہاں ہیرے والی انگوٹھی بنا دیں, بہت اچھی بات ہے. چاندی کی انگوٹھیاں بنا دیں, 2 3 4 5 6 لڑکے کو بھی پہنائے, اس کے باپ کو بھی, اس کے بھائیوں کو بھی پہنائے, پیسے پورے کر لیں نا. اگر آپ نے گفٹ ہی دینا, کوئی گاڑی دے دیں اس کو, ہاں موبائل بڑا لے کے دے دیں, تو یہ کیا فضول چیز ہے, یہ غلط رواج ہے, یہ حرام ہے. اس کے اثرات پھر نکاح پر پڑتے ہیں, تو وہ شادی ہوتی نہیں ہے. اس کا آغاز اس طرح گندی چیز سے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا, تو پتہ نہیں اس کا اختتام کیا ہوگا, طلاق بھی ہوگا. تو اس لیے یہ طلاق کی شرح زیادہ ہے. لوگ شریعت کا خیال نہیں رکھتے, گھر اجڑ جاتا ہے اس سے. تو شریعت کی ہر معاملے میں, ہر بات میں خیر ہوتی ہے, اس کو اپنانا چاہیے. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً, اور نکالتے ہو تم زیور, تَلْبَسُونَهَا, جس کو تم پہنتے ہو. تو ہیرے جواہر موتی ان کو آدمی پہن سکتا ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ, اور دیکھتے ہیں آپ الفلکا کشتیوں کو, فیہ مواخر, اس سمندر میں, کہ وہ پانی کو چیرتی ہیں, چیرتی ہوئی اس طرح جاتی ہیں کشتیاں. کشتی پانی کو چیرتی ہے نا, تو اس زور سے جاتی ہے نا آگے. تو یہ کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی جاتی ہیں. یہ کشتیوں کے لیے دریا کو, سمندر کو, پانیوں کو کس نے مسخر کر دیا؟ اللہ نے کر دیا. لتبتغوا, کیوں؟ تاکہ تلاش کرو تم, من فضلہ, اس اللہ کے فضل کو, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اللہ کے شکر ادا کرنے والے بن جاؤ, اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اور یہ دراصل اللہ کی توحید پر دلیل ہے. اللہ کہتے ہیں میں وحدہ لا شریک اس لیے ہوں, میں تمہارا معبود اس لیے ہوں کہ میں یہ کچھ کر سکتا ہوں. اگر اس طرح کوئی اور کر سکتا ہے تو آئے نا میدان میں, نہیں کر سکتا نا, پھر وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. سمندروں سے ہیرے جواہر موتی اور ہاں یہ چیزیں وغیرہ نکالنا, مخلوقات کو وہاں بسانا, یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. پھر اور اللہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے یولج اللیل, اللہ داخل کرتا ہے اللیل, رات کو, کس میں؟ فی النہار, دن میں داخل کرتا ہے. ویولج النہار فی اللیل, اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. دیکھتے نہیں ہم یہ گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں اور دن لمبے ہو جاتے ہیں, اور سردیوں میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں. جس طرح آج کی رات پورے سال کی سب سے لمبی طویل ترین رات ہے 22 دسمبر, کل سے یہ رات کم ہو جائے گی. تو یہ رات کا دورانیہ کس نے طویل کر دیا, لمبا کر دیا؟ ہاں, دن کو رات کے اندر گھسانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یولج اللیل, وہ داخل کرتا ہے رات کو, فی النہار, دن میں, ویولج النہار فی اللیل, اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وسخر الشمس والقمر, اور اس نے کام میں لگا دیا الشمس, سورج کو, والقمر, اور چاند کو. اپنی روٹین کے ساتھ نکلتا ہے سورج, ڈیوٹی کر کے, فصلوں کو پکا کے, ہمیں روشنی دے کے, ہمارے اعضاء کو مضبوط کر کے, شام کو سلیقے سے واپس ہو جاتا ہے. شام کو چاند نکل آتا ہے, وہ ہمیں روشنی دے کے, پھلوں کے اندر مٹھاس ڈال کے, ہماری ہڈیوں کے اندر گودا ڈال کے, ہمارے بال بڑے کر کے, جسم کے اعضاء بڑے کر کے. یہ چاند کی روشنی سے ہوتے ہیں نا, چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی سے, میٹھی میٹھی روشنی سے. تو یہ کس نے لگا دیا سورج اور چاند کو کام میں؟ اللہ نے. کلن, یہ سب, سورج بھی, چاند بھی, ستارے بھی, سیارے بھی, سب کے سب, یجری, ہر ایک چلتا ہے ان میں سے, لأجل مسمى, ایک مقررہ وقت تک, مقررہ میعاد تک, مقررہ وقت تک, جب تک اللہ نے ان سے کہا ہے کہ چلنا ہے اور چلتا رہے. جب تک اللہ کہے کہ نہیں چلنا تو بس یہ نہیں چلیں گے. تو دیکھیں نا, یہ اتنے بڑے ہیں انسانوں سے, سورج کا حجم کتنا ہے, چاند کتنی بڑی چیز ہے, اور انسان اس کے مقابلے میں ذرے کے برابر بھی نہیں. لیکن اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے, ان کو اختیار نہیں دیا. اب ہم بیٹھے ہیں, ہم میں سے اگر کوئی چاہے کھڑا ہو سکتا ہے, ٹانگیں لمبی کر سکتا ہے, ہاتھ پاؤں ہلا سکتا ہے, زبان ہلا سکتا ہے.
تو یہ اختیار اللہ نے دیا. سورج اور چاند اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں تو ان کو یہ اختیار نہیں دیا. وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو کہا، اس سے ہٹ کر نہیں کرتے. تو پھر بس اوقات انسان کی عقل پر اس طرح پردہ آتا ہے، یہ سورج کے سامنے کبھی گر جاتا ہے، کبھی چاند کو اپنا خدا کہتا ہے، یا سورج اور چاند سے چھوٹی چھوٹی مخلوقیں مردوں کے سامنے، پڑوں کے سامنے اور کھڑوں کے سامنے یہ اپنے آپ کو گرا دیتا ہے. بڑا عجیب ہے انسان. کل یجری، ہر ایک چلتا ہے، لاجل مسمی، ایک مقررہ میعاد تک، مقررہ مدت تک. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، یہ ہے اس رب کے کارنامے. لہ الملک، بادشاہت اسی کے لیے ہے. جب بادشاہت اسی کے لیے ہے تو پھر رعایا کو چاہیے نا کہ سجدہ بھی اسے کرے نا، اسے کرے نا. تو بادشاہت جب اللہ کی ہے تو سجدہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے لیے. بڑے عجیب ہو انسانوں. والذین، اور وہ لوگ، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، من دونہ، اللہ کے علاوہ، ما یملکون، وہ مالک نہیں ہیں، من قطمیر، کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی. دراصل یہ جو کھجور کی گٹلی ہوتی ہے نا، اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. یہ اس کی جو ہڈی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے نقیر، ایک ہوتا ہے نقیر، ایک ہوتا ہے فتیل، ایک ہوتا ہے قطمیر. نقیر کہتے ہیں یہ ہڈی کے درمیان جو لکیر سی نہیں ہوتی، اندر نالی بنی ہوئی جس کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے. دھاگا نہیں، وہ نالی. تو وہ جو نالی ہوتی ہے نا، اس کو نقیر کہتے ہیں. اور نالی کے اندر جو، یہ 3 لفظ قرآن میں ہیں، نالی کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے اس کو نقیل کہتے ہیں، نقیل. اور جو اس کے اوپر ایک چھلکا سا ہوتا ہے، جیلی سی بنی ہوتی ہے، کور سا ہوتا ہے یہ گٹلی کے اوپر، اس کو قطمیر کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جن کو، یا وہ مخلوقات جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ما یملکون، وہ تو مالک نہیں ہے، من قطمیر، اس قطمیر کے برابر بھی، اس چھلکے کے برابر اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. ان تدعوہم، اگر تم پکارو ان کو، لا یسمعوا، نہیں سنتے وہ، دعاءکم، تمہاری دعاؤں کو، تمہاری پکاروں کو. اگر تم ان کو پکارتے ہو تو خیر آزما کر دیکھو، مجھے بھی آزما کر دیکھو اور ان کو بھی آزما کر دیکھو. وَإِن تَدْعُوهُمْ، اگر تم پکارتے ہو ان کو، لا يسمعوا، خیال کرنا وہ سنتے نہیں ہیں، دعاءکم، تمہاری دعاؤں کو. مجھے رب کو پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو اس طرح سنتا ہوں کہ ہاتھ منہ پر بعد میں پھیرو گے، پہلے تمہاری دعا سن لوں گا اور تمہارے لیے وہ سامان کر دوں گا جس کا تم نے مجھ سے دعا کر کے مانگا تھا. لا يسمعوا دعاءکم، نہیں سنتے تمہاری دعا کو. وَلَوْ سَمِعُوا، اگر سن بھی لیں، پہلے تو سنتے ہیں ہی نہیں، بالفرض اگر وہ سن لیں، مستجابوا، تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے. تو اس کے مقابل میں اللہ ہے. جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے نا تو جواب میں اللہ کہتے ہیں لبیک یا عبدی، یہ کہتے ہیں نا یا اللہ، یا ربی، تو اللہ جواب میں کہتے ہیں لبیک یا عبدی، لبیک، میں حاضر ہوں میرے بندے، تو کیا مانگتا ہے. تو یہ تو جواب بھی نہیں دے سکتے. مستجابوا لکم، وہ تمہارا کام نہیں کر سکتے، تمہیں جواب نہیں دے سکتے. وہ یوم القیامت، اور قیامت والے دن، یکفرون، انکار کریں گے وہ، بشرککم، تمہارے شرک کا. اور قیامت والے دن جب یہ کھڑے ہوں گے نا تو پھر کہیں گے ہمیں کیا پتہ کہ اس نے ہماری عبادت کی تھی. تو اس کے ساتھ لو لگاؤ، اس کے ساتھ یاری کرو کہ جو وفادار ہو. دوست ایسے کو بناؤ کہ جو وفادار ہو، اور جو اللہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اس کے بندگی کرتے ہیں، قیامت والے دن ان کا مقام ہوگا. اور یہ تو خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکیں گے، تمہارا کیا کریں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور کوئی نہیں خبر دے گا تجھے، مثل خبیر، اس خبر دینے والے اللہ کی طرح. یہ اللہ کی خبریں، اللہ کی باتیں سن لو، کامیاب ہو جائے گی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ